کے پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم شروع کرتے ہیں اس قدوس اور پرجلالی نام میں جو کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ ہم ہاللویا یہوشوا کے پلیٹ فارم سے پاسٹر ساگر سلیم کے ساتھ آج کلام کی کچھ گہری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر ساگر سلیم صاحب، جنہیں خدا نے بڑے کلام کی برکت دی ہے اور وہ کلام کے گہرے بھیدوں سے واقف ہیں۔ آج وہ کلام کی وہ مکاشفات ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ہم سیکھیں گے، جانیں گے، کیونکہ کرسمس کا سیزن تو ہم منا رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ آج کرسمس کی کچھ باتوں سے، کچھ سٹڈی سے ناواقف ہیں، تو ہم ان باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ پاسٹر ساگر صاحب بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور جس طرح بیان کرنا ان پر فرض ہے کلام کو اسی طرح ہم سے بیان کریں گے۔ ہم ویلکم کریں گے پاسٹر صاحب کو۔ شکریہ سر۔ سر جیسے سب سے پہلے تو آپ کو میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر۔ تھینک یو سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہاللویا یہوشوا کے پلیٹ فارم پر۔ شکریہ۔ اور سر کچھ باتیں ہیں جو آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ویورز بھی اور جن باتوں سے ہم بھی بے خبر ہیں، ہم نہیں جانتے، ان کو جاننے کی آج آپ سے کوشش کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مقدسہ مریم جو ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ کس گھرانے سے تھا اور کس طرح سے ان کی جو منگنی ہے یوسف کے ساتھ ہوئی؟ سر میں یہوشوا چینل ہاللویا یہوشوا چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا تاکہ میں آج کلام کی باتیں بہنوں اور بھائیوں سے اور لوگوں سے ڈسکس کر سکوں، اور ڈھیروں ڈھیر ان کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور سر جیسا آپ نے کہا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مقدسہ مریم داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ الشبہ اور ذکریہ جو ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور کیا ان کا آپس میں ریلیشن تھا؟ سر الشبہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کی بہن ہے، رشتے کزن ہے آپس میں، اور جو الشبہ ہے یہ بھی داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور جو ذکریہ نام آپ نے ذکر کیا ہے کہ ذکریہ کا کس گھرانے سے تعلق ہے، ذکریہ کا لاوی کے گھرانے سے تعلق تھا، اور لشبہ اور ذکریہ دونوں آپس میں وائف اور ہسبینڈ تھے۔ اچھا سر، جب خداوند کا فرشتہ جو خوشخبری کو لے کر آیا تو ذکریہ کے بعد خداوند کا فرشتہ مریم کے پاس گیا، اور مریم کے بعد خداوند کا فرشتہ ہمیں گڈریوں پر نظر آتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے بعد گڈریے جو ہیں کلیسیا کی نمائندگی کر رہے ہیں، کلیسیا پر گڈریوں پر خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ گڈریے کون ہے؟ یہ کیا ان کی ڈیوٹیز تھی؟ وہ جو گڈریے ہیں ان کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہ عام گڈریے نہیں تھے، اور جو بیڑے تھی ان کو بھی دیکھا جائے وہ بھی عام بیڑے نہیں تھی، لیکن اکثر تعلیم ہمارے اکادمی یہ بتاتے ہیں کہ وہ سردیوں میں آگ سیک رہے تھے، وہ عام بیڑے چرانے والے تھے، اور بیڑے بھی جو تھیں وہ بھی عام تھی۔ وہ گلا کی نگاہ بانی کر رہے تھے، وہ کس گلا کی نگاہ بانی کر رہے تھے؟ مین پوائنٹ میں ہمیں یہ آنا ہے کہ وہ کس گلا کی نگاہ بانی کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے نا تو بائبل مقدس واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو گڈریے تھے وہ عام گڈریے نہیں تھے، اور بیڑے بھی جو دیکھی جائے نا وہ بھی عام نہیں تھی، اور جس گلا کی وہ نگاہ بانی کر رہے تھے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ گلا جو ہے نا وہ بھی عام نہیں تھا۔ بائبل مقدس میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ وہ عام بیڑے اس لیے نہیں تھی کہ وہ ہر سال جو خدا کے مذبح پر قربان کی جاتی تھی، قربانی کی جاتی تھی، ان بیڑوں کی جاتی تھی، اور گڈریوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ ان کی رکھوالی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذکریہ نام جو لاوی ہے، ذکریہ نام جو کاہن ہے لاوی کے گھرانے سے جو تعلق رکھتا ہے، ان کے پاس فرشتہ آیا خوشخبری دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا، لیکن ذکریہ جو ہے وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس کے اندر شک پیدا آ گیا۔ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ کیونکہ وہ عمر دراز تھا،
لیکن فرشتہ نے کیا کہا کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں. بات صاحب یہاں پہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ فرشتہ بڑا ایک کانفیڈنس کے ساتھ اور اس کو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. سر بیسکلی وہ جو فرشتہ مسیجر ہے وہ جو پیغام لے کر آیا تھا زکریا کے پاس وہ خدا کا پیغام تھا، اور جو خدا کے منہ کی بات، چاہے وہ انسان ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے، خدا کے منہ کی بات جو اس کو مل جاتی ہے کہ جا کے یہ پیغام پہنچا، تو وہ تو بڑا فخر اور پراؤڈ فیل کرتا ہے. اسی طرح فرشتے نے بھی آ کر یہ کہا تھا کہ میں جبرائیل ہوں، اور جو حکم ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے. لیکن اس کے اندر شک پیدا ہوا، اور دیکھا جائے تو مقدسہ مریم کے پاس اس کے بعد وہ فرشتہ گیا، اس نے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور مقدسہ مریم نے بڑی حلیمی سے اسے ایکسیپٹ کیا. اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک ریجیکٹ کی، ایک ایکسیپٹ کی. اور جو ریجیکٹ کیا ہوا جو پیغام ہے اس میں اس نے نقصان فیل کیا، اٹھایا. وہ نقصان کیا تھا؟ وہ خاموش رہا، اور مقدسہ مریم نے کیا کہا بڑی حلیمی سے کہ تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو. ہمیں آج بھی اگر دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو خدا کا پیغام ہوتا ہے کیا وہ ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے یا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم برکت پائیں. اور جو گڈریوں کی، ہم وہی بیک ٹاپک پہ آتے ہیں، گڈریے جو ہے وہ عام حیثیت والے نہیں تھے. ظاہری بات ہے سر، ایک چھوٹا سی مثال دینا چاہوں گا. اگر کوئی انسان وزیر اعظم کے ہاں جاب کر رہا ہو، وزیر اعظم کے ہاں، تو وہ کیا عام نوکر ہوگا؟ یا ان کی کسی چیز کی حفاظت کر رہا تو کیا وہ عام ہوگا؟ نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر دیکھا جائے تو گٹریے جو ہے نا، گٹریے وہ عام ڈیوٹی نہیں تھے کر رہے، اور وہ جو بھیڑیں تھی وہ مذبح کے اوپر جو قربان ہوتی ہیں ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور جو فرشتہ آیا تھا ان کو ایک خوشخبری دینے کے لیے، وہ اسی لیے آیا تھا کہ ان بھیڑوں کو چھوڑو، اصلی بھرا خداوند یسوع مسیح تمہارے لیے آسمان سے آیا ہے. اور میں آپ کی بات کو یہاں پہ اور بڑھاؤں گا کہ جب زکریا کے پاس خداوند کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اپنی قوت کو سامنے رکھتا ہے کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، اب یہ کیوں کر ہوگا. جبکہ مریم جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میں خدا کی بندی ہوں. تو سم ٹائم ہم اکثر جب خادمین ہمیں کوئی بات سکھاتے ہیں تو ہم اس بات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی لیے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اسی لیے جب خدا کا خادم کلام میں سے ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے تو لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ جس طرح زکریا نے ریجیکٹ کر کر نقصان اٹھایا، ہم نقصان سے بچ جائیں. خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے بڑی ترتیب کے ساتھ مریم کے بارے میں، یوسف کے بارے میں، الشبا کے بارے میں، زکریا کے بارے میں اور گڈریوں کے بارے میں اور ان بھیڑوں کے بارے میں ہمیں بڑی کچھ ترتیب سے بتایا، تاکہ ہم جانیں کہ وہ عام گڈریے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاص گڈریے تھے جو خاص ڈیوٹی نبھا رہے تھے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے برکت پائی ہے، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی برکت پائی ہوگی اور جانا ہوگا، اس بات کو سیکھا ہوگا. ہم اسی طرح مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کلام کی